بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان محترم، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کو اوپر نہ کریں، یہ بہت ہی اچھا پیغام ہے ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے، اور باقی ذمہ داری آپ کی ہے کہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ شعر اور ان شعروں کی تشریح آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ۔ یعنی یہ شاعر نے جو کلام لکھا ہے، اور آقا کی حدیث پاک کی بھی ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے مجھ سے نفرت کی اور مجھ سے بغض رکھا۔ اور معاذ اللہ کہ بڑا ہی کم بخت وہ شخص ہوگا جو امام حسین سے بغض و حسد رکھتا ہوگا۔ خیر، تو شاعر کا کتنا پیارا شعر ہے کہ مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ، کہ مصطفیٰ کا پیارا ہے فاطمہ کا شہزادہ، ارے کربلا میں آیا ہے فاطمہ کا شہزادہ، کربلا میں آیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، فاطمہ کا شہزادہ۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں ہمارے یہاں کا آج کا مسلمان ہوتا نا، سب نہیں کچھ لوگ، سمجھ رہے نہیں، اگر وہ ہوتے تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، کہ بادشاہوں کے بادشاہ حسین ہیں۔ سمجھ رہے نہیں کہ دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ سرداد نہ داد در دستے یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ سر تو اپنا دے دیا لیکن جو دین ہے اس دین کو اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو شاعر نے اس واقعے کربلا کو کس طرح سے شعر میں پرویا ہے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا، کہ ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا، کہ ظالموں کے ہاتھوں میں کیسے ہاتھ دے دیتا، کیوں کہ دین کا ستارہ ہے، ارے دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ، کہ دین کا ستارہ ہے فاطمہ کا شہزادہ۔ اور میرے بھائیوں، بہت پیارا شعر ہے، اس شعر کو بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا، قربان جائیے میرے آقا حسین کی شان پر، سبحان اللہ، کہ میرے آقا حسین نے، میرے مولا حسین نے جو ہے اپنے نام کے لیے قربانی نہیں دی، اپنی شہرت کے لیے قربانی نہیں دی، اپنے پریوار والوں کے لیے قربانی نہیں دی، اپنے محلے والوں کے لیے قربانی نہیں دی، اپنے علاقے والوں کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ اس دی قربانی جو ہے وہ اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اور اسی لیے
قربانی دی ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد میں مسلمانوں کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے. مسلمانوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا، درس دیا کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہاری جان پہ آئے تو دین کے خاطر اپنی جانوں کو مت دیکھنا، بلکہ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینا. اگر مال کی بات آئے تو اپنے مالوں کو مت دیکھنا، اللہ کے نام پر اپنے مالوں کو قربان کر دینا. میرے بھائیوں، آقا حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کتنا پیارا شعر ہے، دیکھیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا، کہ جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا، ارے وہ علی کا بیٹا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے وہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا شہزادہ، وہ علی کا بیٹا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین انگلی جہاں پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. سبحان اللہ. یہ تو ایک امتحان تھا، یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا حکم تھا. میرے بھائیوں، تو اس لیے آقا حسین نے جو ہے وہ پانی کو طلب نہیں کیا، کھانے کو طلب نہیں کیا، سمجھے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنے نانا جان سے وعدہ کیا ہے کہ اے نانا جان، اگر آپ کے دین کے خاطر مجھے جان بھی دینا پڑے، مال بھی دینا پڑے، شہرت نام بھی دینا پڑے، تو اے نانا جان، آپ کے دین کے خاطر میں سب کچھ قربان کر دوں گا. سبحان اللہ. تو شاعر اسلام نے کتنا پیارا شعر کہا کہ چاہتے تو کربل میں پانی خود چلا آتا. حضور اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا، ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے، اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، سبحان اللہ، جب وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا گیا، آپ کے مریدوں کو مطلب یہ تکلیف دی گئی، تو آپ نے اپنی مرید سے کہا، اے مرید، یہ میرا کاسا جو ہے انا ساگر کے پاس لے جا، اور انا ساگر سے اتنا کہہ دینا کہ اے انا ساگر، تجھے خواجہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. اور مرید نے جب کاسے کو انا ساگر کے پاس لے گئے اور انا ساگر سے کہا کہ اے انا ساگر، تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو تاریخ گواہ ہے، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ انا ساگر کا سارا پانی ایک جگہ سے کاسے میں سما گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، یہی تو کرامت ہے اللہ کے ولی کی، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب مقام عرفہ و اعلی عطا کرتا ہے، دوستی کا مقام عطا کرتا ہے، سمجھ رہے نہیں، ولی کا مرتبہ عطا کرتا ہے، تو میرے بھائیوں، جو کام سمجھ میں بھی نہیں آتے، اللہ کے ولیوں سے وہ کام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کرامت جو ہے ہر ایک کی سمجھ میں ایسی نہیں آ جائے گی، بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، سمجھ رہے نہیں. تو یہ دیکھیے اللہ کی شان ہے، اگر وہ چاہے تو سوئی کے نوکے میں ہاتھی کو نکال دے. جب اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروا سکتا ہے، جو خالق و مالک ہمارا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ سے بچا سکتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، تاریخ گواہ ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. اللہ اکبر.
یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں۔ ابھی آپ نے ایک دو دن پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں باڑھ آئی اور ایک ہی فیملی کے 18 لوگ پانی میں ڈوبے، لیکن 8 یا 9 لوگ کا انتقال ہوا اور باقی لوگ اس میں سے بچ گئے۔ سمجھ رہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے موت دے، سمجھ رہے نہیں، جسے چاہے بلندی دے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر آقا حسین چاہتے اور خالی یہ لب ہلا دیتے، زبان سے کہہ دیتے کہ آپ پانی ادھر کو آ جا، یا خالی زمین پہ ہاتھ لگا دیتے، ایڑی مار دیتے، تو ہمارا یقین کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہیں کربلا میں پانی کا انتظام کروا دیتا۔ لیکن شعر سنیے، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چاہتے جو کربل میں پانی خود چلاتا، چاہتے تو کربل میں پانی خود چلاتا، کتنا صبر والا ہے فاطمہ کا شہزادہ،